علماء نے لکھا ہے کہ 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں جو صبر کا ذکر کرتی ہیں۔ کتنی جی؟ 100 کے لگ بھگ۔ اور 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جن میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صبر کی نصیحت فرمائی۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو مقام انسانی وجود میں سر کا ہے وہی مقام دین میں صبر کا ہے۔ باقی سب عبادتوں پر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی صبر کرے تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کو رب رحمان ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر اہل بیت اطہار نے کمال کر کے دکھایا، ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ آپ ذرا کسی کی خلاف طبیعت بات کر کے تو دیکھیں، کچھ ہمارے نوجوان آج کل ماشاءاللہ بڑی دلیر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ بتائیے صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے؟ جو صحیح بات ہوتی ہے وہ بھی برداشت کرنی پڑتی۔ برداشت کون سی کرنی ہوتی ہے؟ جو ذرا ٹھیک ہے آپ کو برداشت کر کے حوصلے سے جواب دینا۔ مجھ سے غلط بات برداشت، تو یہ بہادری والی کون سی بات ہے اس میں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلوان اسے کہا ہے جو اپنے اوپر کنٹرول رکھے، دوسروں کو اکھاڑے میں بچھاڑ دینے والا پہلوان نہیں۔ کریم فرماتے ہیں جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے، او جی مجھے غصہ تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو غصہ ہی تو ایک ایسی چیز ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے عقل مند ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ پہلوان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ خلاف طبیعت بات ہو گئی اور کسی نے سخت سست کہہ دیا اور آپ کے بالکل مخالف رائے کے کسی نے بات کر دی، تو اب آپ کو حوصلہ کرنا ہے، صبر دکھانا ہے، آپ کو غور کرنا ہے۔ لیکن ہمارا مزاج نہیں ہوتا، صبر کرتے ہیں صحیح ہم، پر سامنے والا ذرا تگڑا ہونا چاہیے، پھر تو کمال کا صبر ہے۔ کہ اور اگر بندہ ذرا ماڑا ہے، غریب ہے اور اس پہ مطلب روب چل سکتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ غصہ بھی بڑا سیانا ہے، یہ تگڑے بندے پہ نہیں آتا، یہ سوچ سمجھ کے آتا ہے۔ تو صبر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے وہ اسلحے کی جنگ تھوڑی تھی، فوج کی جنگ تھوڑی تھی۔ ہزاروں کا مقابلہ 72 سے یا 100 سے کیا مقابلہ ہوتا ہے؟ وہ تو جنگ اس طرح تھی کہ ایک طرف ظلم تھا دوسری طرف صبر تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ظلم ہار گیا اور امام علی مقام کا صبر جیت گیا۔ یہ سادی سی بات، اور یاد رکھیے ہمیشہ صبر جیتا کرتا ہے، صبر جیتتا ہے۔ آپ میں جتنا صبر ہوگا، کتنا کو ہونا چاہیے صبر؟ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے ہیں دریا، کہ ڈونگے کنے نے؟ اتنا بڑا دل ہونا چاہیے مومن کا۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، حضور اتنے ہی فرمایا نہیں، یہ تو مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ دل دریا، دریا جتنا چوڑا اور سمندر جتنا گہرا، یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، ورنہ فرماتے کون دلاں دیا جانے؟ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا؟ حضور حد کیا ہے؟ فرمایا 14 طبق دلے دے اندر اسا تمبو وانگو تانے۔ یہ تو آپ کا حوصلہ بڑا ہونا چاہیے۔ اور پھر ایسے بھی نادان ہے جو ابا کی بھی برداشت نہیں کرتے، اماں کی بھی برداشت۔ کتنا بد نصیب بیٹا ہے جس سے بات کرتے ہوئے اس کی ماں کئی دفعہ سوچتی ہے کہ کہیں بدتمیزی نہ کر دے، باپ سوچتا ہے کہ کہیں یہ توہین نہ کر دے۔ کتنا کم نصیب ہے۔ کیا اس نے دنیا میں کمایا ہے؟ تو صبر، حوصلہ، بردباری، تحمل، یہ حضور کی اولاد پاک کا سبق ہے۔ اور پھر استقامت۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں بڑے کام شروع کیتے نے کوئی بھی توڑ نہیں چڑھیا، میں کہتا تسی ایک ہی کر دینا کدی صحیح کر کے۔ آپ بہت سارے کام کرنا چاہتے تھے تو کوئی ایک بھی ہو سکا، کبھی کوئی ایک کرتے اور کرتے ذرا صحیح کر کے، تو اس کا نتیجہ
ٹھیک نکلنا تھا. تھوڑی سی نا استقامت اختیار کریں. سفر تو کرنا ہی ہے, کسی وقت کھڈے بھی آ جاتے ہیں اور بے شمار بارشیں بھی آ جاتی ہیں, کدھر سڑک بھی نمی بن رہی ہوندی, کئی قسم کے انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے بھئی, کئی راستے میں دشوار گزار گھاٹیاں آتی ہیں. میں نے پہلے بھی دوستوں کو بتایا تھا, میں سندھ کے سفر پہ تھا تو موٹر وے پہ ہم چڑھ گئے سکھر سے. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ لو بھئی اب تو آسانی ہو گئی, لاہور تک بالکل روڈ صاف ہے. وہ کہنے لگا حضرت یہ مشکل ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جس پہ نیند آنے لگ جاتی ہے. وہ جو ہوتا ہے نا, کہیں کھڈا آ گیا, کہیں چمچی والا آ گیا, وہاں ذرا بندہ جاگتا رہتا ہے. یہ مشکلات دشواریاں جہاں آپ کو کچھ تھوڑی مشقت کرنی پڑے وہیں تو انسان کو پتہ چلتا ہے. تو استقامت اختیار کریں. یہ کیا بات ہوئی, ذرا کسی کی بات سنی, جدھر کی ہوا چلی ادھر کے ہو گئے. اس نے یہ کہا تھا تو لہذا میں پوچھنے آ گیا ہوں کہ اس نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے. کہیں ٹھہریں تو صحیح, کہیں استقامت تو اختیار کریں, کہیں آپ رکنا تو سیکھیں. کتنے طوفان آتے ہیں, کئی پرندے اڑ جاتے ہیں, کئی ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, پر درخت اپنی جگہ چھوڑتے وہ کھڑے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم پرندے ہو, شجر چھوڑ کے جا سکتے ہو, ہم شجر ہیں, ہمیں آتا نہیں ہجرت کرنا. پرندے جایا کریں. استقامت, ذرا رکیں, ذرا ٹھہریں, کوئی کام مستقل کریں. جتنی چیزیں بندے کو بلیک میل کر سکتی ہیں نا, وطن سے بے وطن ہو تو بندہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے بظاہر, بچے ساتھ ہو تو کمزور پڑ جاتا ہے, بھوک پیاس ہو تو کمزور پڑ جاتا ہے, پھر کسی کا انتقال ہو جائے گا تو انسان کمزور ہو جاتا ہے. وہ ساری آزمائشیں جو انسان کو کمزور کرتی ہیں وہ کربلا میں ساری آئی, اور امام علی مقام نے کسی کی پرواہ نہیں کی. امام میدان میں کھڑے رہے. تو یہ جو ہے نا, ذرا بھی کوئی پریشر برداشت نہیں ہوتا, 2 منٹ نہیں لگتے لوگ رائے بدل دیتے ہیں, 1 سیکنڈ نہیں لگتا لوگ اپنی طبیعت چینج کر لیتے ہیں. تو حق کے ساتھ کھڑے ہوں, تھوڑا ڈٹنا سیکھیں. آزمائشیں آئی جاتی ہیں, استقامت سے انسان طاقتور ہو جاتا ہے. 5ویں بات, اہل بیت اطہار کے گھر میں جو چیز آپ کو بہت کثرت سے ملے گی وہ شرم و حیا ہے. میں اور آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا, اس میں جدت کے نام پر اب لوگوں نے حیا چھوڑ دی. میں تو بہت کم شادیوں پہ جاتا ہوں, بلکہ یوں سمجھیں کہ نہ جانے کے برابر ہی جاتا ہوں. ایک تو وقت ہی نہیں ملتا, اور دوسرا یہ کہ جو حالات ہوتے ہیں شادیوں پہ اللہ ماشاءاللہ وہ بھی بڑے منفرد ہوتے ہیں. پہلے شادیوں میں شروع میں جاتے تھے تو مردوں اور عورتوں کے درمیان میں پردہ لگا ہوا ہوتا تھا, مجھ سے ناراض نہ ہونا. اب تو بہت ساری فیملیاں وہ درمیان میں پردہ بھی نہیں لگواتے. اکبر الہآبادی کہتے ہیں بے پردہ نظر کل جو آئیں چند بیبیاں, اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے بڑھ کے کہ تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگیں وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. وہ پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے. شرم حیا یہ نہ انسان کو حدود کا پابند کرتی. آپ کی زبان حیا والی ہو, لہجہ حیا والا ہو. بہت سارے لوگ ہیں وہ بے باک انداز تکلم رکھتے ہیں, جو مرضی کہہ دیتے ہیں, جو طبیعت میں آتا ہے بول دیتے ہیں, جو مزاج ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں. وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ جو میں لطیفہ سنا رہا ہوں, یہ جو میں بات کر رہا ہوں, یہ میری پرسنالٹی سے میچ نہیں کر رہی, میری شخصیت کا تقاضا نہیں ہے کہ میں یہ کلام کروں. تو پھر فرمایا نا کہ جب کوئی بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی یہ کرے. حیا انسان کو دائروں میں بند رکھتی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ نے زندگی بھر جو پیغام دیا ہے وہ شرم و حیا ہی کا تو دیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امت کو پیغام دیا ہے وہ حیا ہی کا تو دیا ہے. جھکی ہوئی نظریں اور با پردہ اپنے گھر کے اندر رہنا, بغیر کسی ضرورت اور مجبوری کے باہر نہ جانا,
यही तो पैगाम दिया है। और फिर हमारे यहाँ एक और भी मसला है, लोग समझते हैं कि हया का ताल्लुक सिर्फ औरतों के साथ है, हालांकि हया का सबसे ज्यादा ताल्लुक तो मर्दों के साथ है। अब भी आप देखिए ये गर्मियों में कितने शार्ट लिबास नौजवानों ने पहनने शुरू कर दी, कितनी को आपकी गर्मी कम होती है मुख्तसर लिबास पहनने से। खुदा के बंदो, कम से कम आप कुछ गौर करें, आप थोड़ी तवज्जो करें, चीजों को समझें। मेरे वालिद साहब मरहूम शुरू में बचपन में हम देखते थे कि वो घर में आते तो तामत पहनी होती तो बनैन पहन लेते, गर्मियों में कुर्ता उतार देते। अब तो खैर एसी लगते हैं घरों में, बड़ी आसानी हो गई है। तो पहले तो पंखा भी सब जगह कम मुयस्सर आता। तो फिर कुछ अरसे के बाद हमने देखा कि वो ना सोने भी कुर्ते के साथ ही लगे, सोते वक्त भी नहीं उतारते थे। तो उनसे कहा कि आप ये क्या हो गया है आप, मतलब तो फरमाने लगे कि ओ ना बच्चियां बड़ियां हो गई ने, कहा बेटियां बड़ी हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो क्या महसूस करे, तो मैं नहीं, मतलब पसंद नहीं करता। और फिर बहू ने, बेटी ने घर में देखना होता है। और खुदा के बंदो, अपने घर के अंदर अपनी बेटी के मामले में इस बात का लिहाज करना कि बच्ची के सामने मैं अपना कुर्ता ना उतारूं, वो क्या महसूस। और यहाँ ये है कि मंजर ही बड़ा अजीब है, हमने बिल्कुल चीजों को फरामोश कर दिया है। हम जैसे मर्जी बात करें, जो मर्जी है करें, हम समझते ही नहीं। ओ भाई, हया का ताल्लुक तो इंसान के लबो लहजे के साथ होता है, उसकी ज़हनी तरबियत के साथ हया का ताल्लुक होता है। अब मुझे बताइए, सहाबा में खूबसूरत तरीन आदमी है सैयदना उस्मान गनी, खूबसूरत, और फिर ये कि मालदार है। और फिर इस तरह का मामला है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आराम फरमा है और हुजूर की तामद मुबारक घुटनों से नीचे, हुक्म भी है कि नाफ से घुटनों तक मर्द का वजूद ढका हुआ हो। थोड़ी सी पिंडली जो शरन नाजायज नहीं है, थोड़ी सी पिंडली सरकार की तामद हटी हुई थी। हजरत सिद्दीक अकबर आ गए, बैठ गए, जनाब उमर आ गए, बैठ गए। तो हजरत उस्मान, अच्छा मजे की बात ये, हजरत उमर जलाली हैं और हजरत उस्मान गनी जनाब सिद्दीक अकबर की निस्बत भी नरम मिजाज है, तब नरम तबीयत के, बड़े धीमे और बड़ी नफासत पसंद, इनफिरादियत रखते हैं। तो वो तशरीफ लाए, हाजिर बारगाह हुए, दरवाजे पे दस्तक हुई, करीम ने पूछा कौन है? या रसूलल्लाह उस्मान। फरमाया जरा ठहरना। हुजूर उठे, पहले तामन मुबारक को ठीक किया, पिंडली भी महबूब ने उस पर भी तामन डाल ली। तो आ गए हजरत उस्मान। तो सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की, हुजूर ये बात समझ में नहीं आई, शफकत तो आपकी जनाब सिद्दीक से भी बड़ी है, मर्तबा तो निगाह नबुव्वत में हजरत उस्मान, हजरत उमर का भी बड़ा है। हजरत उस्मान तो बज़ाहिर बड़े नरम मिजाज है, तो आपने ये अंदाज। तो करीम फरमाने लगे, आयशा उससे हया न करो जिससे फरिश्ते भी हया करा रहे। अब मुझे बताएं वो कितना बेहया है जो हजरत उस्मान का भी हया नहीं करता, कितना बेहया है, इनसे फरिश्ते भी। मुश्किलात से घबराया ना करें, ज़हन बना लें कि जिस रब ने दी है वही अल्लाह निजात भी अता फरमाएगी। इंसान आसान हो जाता है। हम लोगों ने ना दौड़ सिर्फ सुख इकट्ठे करने के लिए लगा ली है, सुख इकट्ठे करने के। अगर हम ये ज़हन बनाए ना कि मुश्किल मेरे अल्लाह की तरफ से आई है तो वो मुझे आसानी भी जरूर अता करेगा, तो फिर अल्लाह जरूर ही आसानियां अता फरमाता है। और जो मुश्किलात जिंदगी में आती है ना, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा खूबसूरत फरमान है। हजरत अली फरमाते हैं, जब तुझे मुश्किल आती है तो वो तुझे रब का पता बताने आती है, वो तुझे अल्लाह का पता बताती है। इसलिए कि जब तू सारे असबाब कर लेता है, जो जरूरत होती है पूरी करता है, तंदुरुस्त होके वो काम करता है, फिर भी काम नहीं होता, तो इसका मतलब है करने वाला तू नहीं, करने वाला कोई और है, जो काम करने वाला कोई और है। तो अजीज भाई याद रखें, हर मुश्किल के साथ अल्लाह ने आसानी रखी होती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला बीमारी अता करे तो उसके साथ अल्लाह फिर जो तंदुरुस्ती देता है वो भी बड़ी आला ही अता फरमाता है। अगर अल्लाह कभी गुर्बत दे तो फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला आसानी देता है वो भी बड़ी आला ही अता फरमाता है। अगर कहीं से आपको दुख मिलते हैं तो फिर जब सुखों का वक्त आता है तो फिर गिने नहीं जाते। याद रख, मुश्किलात के पहलू में आसानियां होती हैं, और जिस आदमी को मुश्किल आती नहीं, मेरे नबी करीम
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ دو بزرگ بیٹھے تھے، ایک حضرت احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت شرف الدین منیری کہنے لگے کہ دوست اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرت احمد فرمانے لگے نہیں مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی، صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے، مصیبت پہ صبر کرے۔ تو کہا جناب پھر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے، اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے، اپنے رب کا تحفہ سمجھے، مالک کا تحفہ سمجھے کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے۔ تو رب کریم بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے، کافروں کو تو اس نے موجیں کرائی ہوئی ہے، بڑی بڑی سہولتیں دی ہوئی ہے، مشکل میں ڈب بھی ڈالتا ہے اپنے نیک بندوں کو ہی ڈالتا ہے۔ نمرود اور فرعون کے پیروں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا، ان کو تکلیف نہیں آتی۔ دکھ تو اچھے ہوتے ہیں، دکھ تو پیارے ہوتے ہیں، اور دکھوں کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے اس آسانی کا پھر کیا ہی کہنا۔ اس حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے، 60 سال اللہ نے تندرستی دی۔ کتنے سال بولے؟ 60 سال غور کرنا بات پر، 60 سال علیل رہے، پھر بیمار ہو گئے، 18 سال ہو گئے بیمار ہوئے۔ زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں آپ کو اللہ صحت دے دے۔ ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناؤ، تو ہم جو ساری زندگی سکھ کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں سناتے، وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں وہ میرے الٹے دانت میں درد تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا۔ او بھائی جو ساری زندگی سویا ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہا، اور ایک رات جو تجھے نیند نہیں آ رہی، کسی سے پوچھا جائے ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں، کسی سے پوچھا جائے نا تیرا کیا حال ہے تو 359 ہڈیوں کا ذکر نہیں کرتا، جس گھٹنے میں درد ہے اس کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے۔ او بھائی باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کی بھی تو کوئی بات سنانا۔ تکلیف کسے آتی تھی؟ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ جب تک زندہ رہی تب تک بیمار رہی، جس دن طبیعت ٹھیک ہوتی تو کہتی اے اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو کہیں ناراض تو نہیں مولا، مولا جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کے تیری عبادت کرتی، جب مجھے دکھ ہوتے ہیں تو میں سجدے میں تڑپتی، اور خدا بندہ اب تو میں سکھی ہوں، موج میں ہوں، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، تو خدا بندہ تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، آپ کے پڑوس میں، تو وہ جب جو محلے میں بچے رہتے ہیں نا گاؤں میں، ان کا پتہ